الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس سورہ اعراف آیت نمبر 160 سے شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. قطع یقطع تقطیع یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، لیکن یہاں معنی ہم نے تقسیم کیا انہیں بنی اسرائیل کو. اثنان اثنتین، اثنان اثنتان، مذکر کے لیے اثنان، مؤنث کے لیے اثنتان، اور جب زبر دینا ہو تو اثنتین نون ساکت ہو جائے گا. تو اثنتی عشرت تقسیم کیا ہم نے 12. واوحینا ابراہیم و اسحاق و یعقوب والاسباط، چونکہ ان کے 12 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں، تو 12 میں سے تو ایک ہی نبی ہوئے، اور بقیہ کے بیٹوں یعنی پوتوں کو جو ہے 12 قبیلوں پر ہم نے تقسیم کیا. اور وہ بعثنا منہم نئی 12 نقیبہ، اور 12 کو 12 رئیس بھی بنایا تاکہ ہر قبیلہ ایک ایک کے فرد کے تحت رہے. اسباط اور امماء نے جماعت کی شکل دی. اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. کب؟ اب یہ قصہ کون سا شروع ہو رہا ہے؟ جب میدان میں اب رہ رہے ہیں، شریعت ملی، عبادت کا طریقہ ملا، جنہوں نے گناہ کیے انہیں سزا ملی. اب اس کے بعد جو ان کا رہ گزر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جنگل میں، صحرا میں رہنے کے لیے چھت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک چیز، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، 2، تیسرا کھانا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے ان تینوں چیزوں کا انتظام کر دیا. یہ ذکر ہے بنی اسرائیل کو. دیکھیے، اور پھر اس کے بعد جس کے لیے انہیں مصر سے نکالا گیا اقتدار، اس کا بھی ذکر ہے. پھر ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہے. تو سنیے گا. تو پانی، قوم نے موسیٰ سے پانی کا تقاضا کیا. اذ استسقاہ قومہ، تو ہم نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، عصا کو پتھر پر مارو. فانبجست، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، اس لیے کہ 12 قبیلے تھے تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو. سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں فانفجرت منہ اثنتا، انفجرت، یہاں ہے انبجست. دونوں کے معنی میں خاص فرق نہیں، لیکن فرق ہے. ایک پہلا مرحلہ، ایک دوسرا مرحلہ. انبجست جب عصا مارا تو اس میں شگاف ہوا، تو شگاف ہوتا ہے تو پانی آہستہ آہستہ، پانی پھر بعد میں فوارہ نکلتا ہے. تو انفجرت اس کی مکمل شکل ہے، اور فانبجست اب دھار اس کی نکلنا شروع ہوئی. تو کوئی فرق نہیں. قد علم، ہر گروہ نے، ہر جماعت، اناس، ناس انس کی جمع، کبھی ناس کبھی اناس، اپنا گھاٹ مشربہم، اور اپنے اپنے گھاٹ پر 12 قبیلے وہ اپنا پانی حاصل کرتے تھے تاکہ تنگی نہ ہو اور جھگڑا اور فساد نہ ہو. تو یہ پانی کا انتظام. اب چھت کہاں سے؟ تو دیکھیے
وَظَلَّلْنَا سایہ کیا ہم نے ان پر بادلوں کا. سورج نکل رہا ہے اپنی تپش کے ساتھ, بادل ہیں, سایہ ہو گیا. جہاں بھی جا رہے ہیں بادل بھی چل رہے ہیں. اب کھانے کا, وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, من دانہ جو پتوں پر گرتا تھا بارش کے قطروں کے ساتھ, مٹھاس ہوتی تھی. سلویٰ یعنی پرندے آ جاتے تھے, پکڑ لیتے تھے, بس یہ ان کو غذا. کیا حکم ہوا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم, اللہ نے پاکیزہ چیزیں عنایت کی, اس میں سے کھائیے. لیکن اس کے بعد یہ 3 نعمتیں ملنے کے بعد بھی ان پر جو ذلت اور رسوائی اور لعنت جو آج تک ہے, یہ کیوں؟ وما ظلمونا, یہ ہم نے ظلم نہیں کیا. کانوا انفسہم یظلمون, وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. تو یہ خلاصہ یعنی مختصر سے جملے میں کہ ان پر جو بھی اس وقت فٹکار ہے, ہو رہی ہے, آئے گی, آتی رہے گی, اشارہ کر دیا. تو اتنا کافی ہے. اب اس کے بعد انہیں اقتدار کی بات تو سنیے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب کہا گیا, کھا رہے تھے, پی رہے تھے, صاحبان تھا, اب رہا اقتدار. کہا گیا کہ اسکنوا هذه القریہ, بستی, مراد اس سے بیت المقدس فلسطین, اور کھاؤ اس میں سے جس طرح چاہو, اور کہو مغفرت, حطۃ وادخلوا الباب, اور داخل ہو جاؤ عاجزی سے, سجدہ کرتے ہوئے نہیں, عاجزی سے. نغفر لکم خطیئاتکم, تو جو بھی تمہاری خطائیں ہوئی ہیں ہم اسے درگزر کریں گے, اور ہم نیکوکاروں کو ایسی اضافہ کرتے ہیں. تو یہ مکمل ہوئی 4 چیزیں. اب سنیے ان کا ظلم. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. بدل دیا جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا تھا, مطلب ساروں نے نہیں, منہم بعض, اکثریت. ہم نے کہا تھا حطۃ غیر الذی قیل لہم, تو کہنے لگے ہنطۃ, یعنی گیہوں کا دانہ, شعیر. اب جب یہ نافرمانی, فارسلنا علیہم رجز من السماء, رجز یعنی عذاب. ایک ہے رجز, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وربک فکبر والرجز فہجر, تو رجز یعنی پلیدگی, گندگی, اور رجز یعنی عذاب آسمان سے, بسبب اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے. یہ ان کی ایک تصویر پیش کی گئی کہ اس میدان میں تھے, ہم نے کھانا, پانی اور بادل, چھت اور اقتدار ہم نے سونپا, مگر ان کی یہ حالت تھی. تو ظاہر بات ہے کہ فٹکاری آتی رہی. اب خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان یہودیوں سے ذرا پوچھیے کہ ان کی نافرمانی کی ایک شکل, ایک بستی کی. تو سنیے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. دیکھیں وَإِذْ تَأْتِيهِمْ نہ کہ تَأْتِيهِمْ. پوچھئے ان سے, یعنی یہودیوں سے جو اس وقت ہیں, اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی. حاضرۃ البحر یعنی اس لیے کہ سمندر کے کنارے کسی بستی کا ہونا, اول تو تجارتیں, سواریاں پانی سے ہی تھیں. یہ پلین, یہ گاڑیاں, ٹرینیں تو تھی نہیں, یا اونٹ یا سمندر. تو اگر سمندر کے کنارے, دریا کنارے بستی ہے, ندی کنارے, سب سے اچھی بستی, لوگوں کے عام درخت, تو ایسی جگہ پر تھے
تو ذرا پوچھئے ان کا حال جب وہ حد سے تجاوز کرتے تھے سبت کے بارے دن، یعنی سبت کا، سنیچر کا، ہفتے کا جو دن تھا اس میں یہ حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ آتی تھی حیتان، مچھلی کی جمع حوت کی، ان کا دن جب ہفتے کا ہوتا تھا تو شرع بالکل ظاہر ہوتی تھی سمندر کے پانی پر۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جس دن ہفتے کا دن نہیں تو نہیں آتی تھی۔ تو کیا مطلب؟ چونکہ انہوں نے ہفتے کا دن مانگا تھا عبادت کے لیے، جیسے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کا دن ملا، مگر ہمارے یہاں اسر نہیں، بوجھ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز ادا کر کے نکل جائے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، ان کے لیے ہفتے کے دن کوئی کام نہیں۔ اور سبت کے معنی بھی وہی آرام، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو کیا بنایا؟ آرام دہ۔ تو سبت کے معنی آرام کریں۔ لیکن ہوتا یہ تھا، اور یہ کیوں؟ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، ہم نے انہیں آزمانا چاہا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں، بارات آتی تھی، لشکر کا لشکر، ایک مچھر آگے ہوا تو پیچھے سب لشکر، اور اوپر نظر آ رہی ہے۔ اب ہفتہ ختم ہوا تو دوسرے اکا دکا مچھلی اچھل رہی ہے، پھدک رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ امتحان تھا۔ اب انہیں ایک ترکیب سوچی کہ ایسا کرتے ہیں، ندی کنارے رہنے والے جانتے ہیں کہ پانی لے لیجئے، اندر بنا دیجئے کھود کر، تو ہفتے کے دن ساری مچھلیاں اندر لے لیتے تھے، اور اس کے بعد جالا لگا دیے تو مچھلی واپس نہیں جا سکتی۔ تو شکار کر لیے ہفتے کے دن، پانی اتر گیا، اتوار کے روز آرام سے پکڑ لیے۔ تو یہ ہیلا تھا، تدبیر ان کی، حالانکہ ظلم۔ تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوا تو سنیے، اب غور سے سنیے، اب جو بیان کیا جا رہا ہے سنیے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، جب کہا ایک امت نے ان میں سے، یعنی ایک جماعت نے، کیا کہا؟ لِمَ تَعِظُونَ، کیوں نصیحت کرتے ہو؟ قوماً اللہ، تو قوماً اللہ، ایسی قوم کو آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑیے، جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے، عذاب دینے والا ہے، اور سخت عذاب۔ تو تین جماعتیں ہوئیں، ایک جماعت جو ہفتے کے دن مچھلیاں روک لیتی تھی، نافرمانی کھلی ہوئی، ایک جماعت انہیں نصیحت کرتی تھی کہ یہ کام نہ کیجیے۔ تو یہاں ذکر کون سا؟ تیسری جماعت کا، تو خود بخود تین جماعتیں ہوئی نا۔ تیسری جماعت کہہ رہی تھی دوسری جماعت سے کہ آپ انہیں نصیحت کیوں کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے نصیحت کرنے کی، انہیں تو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، تین جماعت۔ اب یہ جو نصیحت کرنے والی جماعت تھی وہ جواب کیا دیتی ہے؟ قالوا معذرة إلى ربكم، ایک چیز، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، دوسری چیز۔ دو چیزیں کہتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو ہم اپنا عذر پیش کر سکیں گے کہ ہم نے تو انہیں سمجھایا، ہوا نا، گویا کہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، یہ انہوں نے جواب دیا۔ دوسرا، لعلہم یتقون، شاید کہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ تو دو فائدے ہیں جب ہم کسی کو نصیحت کریں، کسی کو تبلیغ کریں، کسی کو دعوت دیں، تو ایک تو اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کی خیر کے کام، بھلائی۔
اب اگر تیسری چیز شامل ہوتی ہے تو یہ شیطانی تبلیغ. وہ کیا؟ جیسے کہ ہم اسے تبلیغ کر رہے ہیں اسے ذلیل کرنے کے لیے، اسے دعوت دے رہے ہیں اسے حقیر سمجھ کر، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. یا اسے دعوت دے رہے ہیں جیسے ہم ہی دعوت دینے کے حقدار ہیں. نہیں، دعوت اگر دینا ہے تو سب سے پہلے معذرتاً عند اللہ، کہ ہم یہ جو دعوت دے رہے ہیں تاکہ اللہ کے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کی بھی بھلائی کہ لعلہم یتقون. اب سنیے، ذرا غور سے سنیے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اس آیت کو ذرا اچھی طرح سمجھیے. فَلَمَّا نَسُوا، جب بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جنہوں نے روکا برائی سے. یعنی جو نصیحت کر رہے تھے نا، نہی عن المنکر کر رہے تھے، انہیں بچایا. اور جنہوں نے ظلم کیا ہم نے انہیں کی گرفت کی عذاب بئیس، سخت عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ وہ فسق کر رہے تھے. اب آپ جب تفسیریں پڑھیں گے، شیطان تو پڑھنے دیتا ہی نہیں ہے نا. 3 پڑھیں گے 5 پڑھیں گے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. کسے عذاب دیا اور کسے بچایا، تو آپ کو تفسیر ملے گی عام کہ جن لوگوں نے نصیحت کی انہیں بچایا، اور باقی جو نافرمانی کرتے تھے ان پر عذاب. اور تیسرا گروہ تو آپ کو ایک تفسیر ملے گا ان پر بھی عذاب. اب ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں رکھیے تفسیر اختلاف ہوتا رہے گا. کسی تفسیر میں ملے گا کہ نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس کا میں مرکز آپ کو بتاتا ہوں، یہ تفاسیر میں اختلاف کیوں کر ہوتا ہے. انسان اگر 100 سال کی اسے زندگی ملے، 200 سال کی نا، تو اپنی تفسیر میں تبدیلی کرے، سوچتا رہے گا کہ نہیں یہ مناسب ہے. تو میں آپ کو مرکز بتاتا ہوں. ابن عباس، کون ہے ابن عباس؟ کہتے تھے کہ دونوں ہلاک ہوئے. کیا؟ جو خاموش تھے وہ بھی، اور جو نافرمانی کرتے تھے وہ بھی. آیت کا ظاہر وہی ہے، لیکن بما کانوا یفسقون. لہذا جن کو یہ پہلی روایت ملی تو لکھ دیا کہ دونوں جماعتیں ہلاک ہوئی، تاکہ آپ کو ایک اصول ملے. لوگوں نے سمجھایا کہ یا ابن عباس، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے گناہ کیا ہی نہیں، فسق تو کیا نہیں، صرف دعوت نہیں دی، اب ان کے جواب میں تبدیلی آ گئی. ما ادری. اب کوئی پوچھتا تھا کہ یا ابن عباس کون ہلاک ہوئے؟ ما ادری، ما عرفو. اب یہ دوسرا قول آیا. اب جن کو یہ بات ملی تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں، واللہ عالم. جانتے ہیں، میں نے قصہ سنایا تھا ایک دفعہ. کشتی جب بھنور میں پھنس گئی تھی، وہ سبب بنا تھا ان کے ایمان لانے کا. نام یاد ہوگا، اکرمہ. انہوں نے سمجھا کہ یا ابن عباس، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیسرا گروہ بھی عذاب میں گرفت ہوا؟ اس لیے کہ وہ اتنا انہیں مکروہ جانتے تھے. اس لیے کہ انسان ہاتھ سے روکے توڑ دے، ہاتھ سے نہیں روکتا تو زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو دل میں برا جانے. ذالک اضعف الایمان. تو سنیے غور سے، کہتے ہیں کہ یا ابن عباس، یہ تو اشد درجے ان سے مکراہت کرتے تھے کہ انہیں نصیحت کرنا ہی بیکار ہے. انہیں کیا نصیحت کرتے ہو؟ تو یہ نفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ تو بولے اعلیٰ درجے کی نفرت ہوئی. اب ابن عباس کہنے لگے ہاں. اب کہتے تھے کہ کتنی جماعتوں کو عذاب ملا؟ تو جو نافرمانی کرتے تھے. تو دیکھیے 3 تفسیریں ہوئیں. تو یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے لیے کافی مطالعہ کرنا ہوگا. اس لیے سنجیدگی، ہمیشہ آپ تفسیر میں سنجیدگی. کسی نے کچھ کہا
تو اسے چونکہ وہ بات ملی ہے، وہ روایت، تو وہ کہہ رہا ہے. تو یہ تفاسیر کا اختلاف چلتا رہے گا. اصل سمجھنا کیا ہے؟ اصل سمجھنا ہے اس کی تحقیق میں پوچھنا. اور آیت یہی بتاتی ہیں کہ بما کانوا یفسقون. اصل یہ سمجھنا ہے کہ ایک جماعت نافرمانی تو دوسری جماعت نصیحت کر رہی ہے. تو نصیحت کرنا کسی کو اور برائیوں سے روکنا، یہ کس قدر عظیم بات ہے. اور اس میں فوائد کیا؟ سب سے پہلے معذرتاً عند ربکم، یہ ہے اس کی روح. اور لعلہم یتقون، اس نیت سے ہم انہیں نصیحت کریں. تو جب یہ نیت ہوگی تو ہمارے جذبات وہ نہیں ہوں گے جیسے کہ ہم مکروہ جان کر اس کے لیے دعوت دے رہے ہیں. تو اصل یہ ہے. باقی حقیقت کیا ہے واللہ عالم. ابن عباس کے تو 3 قول آ گئے، پھر بھی ہم سکوت اختیار کریں اور جو حالات ہمارے لیے سبق سیکھنے کے ہیں وہی بس. اچھا دیکھیے، ہمیں ان کی فکر ہے. ہم گزرتے ہیں، کتنے بدعات ہمارے اڑوس پڑوس میں ہو رہے ہیں، ہم کبھی انہیں توڑتے ہیں؟ نہیں، حالات سازگار نہیں. ہمارے مسلمانوں کی ادھر ہمارے یہاں کتنے مزارات ہیں، ہم انہیں توڑتے ہیں؟ نہیں. تو یہ حالات ایسے ہوتے ہیں. مگر ان کی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنا انہیں سخت مکروہ جانا کہ انہیں نصیحت ہی نہ کی جائے، ان پر تو عذاب آنا یقینی ہے. تو اب آگے چلتے ہیں، سنیے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. فَلَمَّا عَتَوْا، دیکھیے ایک نیا لفظ ہے، استعمال نہیں کرتے ہیں. عَمَّا نُهُوا، جن سے انہیں روکا گیا. تو عَتَوْا کے معنی کیا؟ جب انہوں نے اصرار کیا. دیکھو ایک تو نافرمانی کی اور چیز ہے، گناہ کیا، جھوٹ بولا، مگر انہیں نصیحت کی جا رہی تھی، روکا، پھر بھی اصرار کیا. تو ہم نے کیا کیا؟ کونوا قردۃ خاسئین. خاسئین یعنی ذلیل، رسوا. اب اس تفسیر میں کیا ان کی واقعی شکل ہو گئی بندروں جیسی؟ تو اس میں اختلافات ہیں. ان کی صفات تو بندروں جیسی ہو گئی، جسم تو وہی تھا، صفات بندروں جیسی ہو گئی اور اس طریقے سے وہ ہلاک ہو گئی. یہ ہے کہ جسم بھی بندروں جیسا ہو گیا اور اسی میں ہلاک ہو گئے. بہرحال یہ نسل جو ہے بندروں کی ان سے نہیں ہے، یہ نسل اور ہے اور وہ ہلاک ہو گئے. کونوا قردۃ خاسئین. لیکن اب سنیے، اب ایک حقیقت یہ 2 آیتوں میں ان یہود کی، اسرائیل کی، سنیے گا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ، اذان ہے نا، اذان ہو رہی ہے. عربی میں کہتے ہیں اعلام، اردو میں بہت کم استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتی اذان، ایک ہوتا ہے اعلام. اعلام بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کے معنی وہی ہے، پکار، اجازت. بھائی انسان اذان دیتا ہے تو لوگوں کو پکارتا ہے. اور جماعت کا ایک خادم پوری جماعت میں اعلان کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں اعلامی، پکارنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، پکار، اعلان کر دیا. کس کا اعلان ہے؟ اللہ کا. لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت تک غور سے سنیے، ان پر قائم کرے گا، جو انہیں چکھائے گا سخت عذاب. یہ ایسی قوم ہے. اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں تیز رفتار ہے. اسے کوئی ضرورت نہیں کہ کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس کے اڑوس پڑوس سے دوستی کر لی جائے کہ ہمیں اڈا دے دیا جائے کہ ہمارے فائٹر آ کے وہاں اتریں، وہاں سے حملہ ہو، کوئی بحری بیڑا بھیجا جائے. نہیں، کوئی ضرورت نہیں. یہ تو سپر پاور ہیں، ان کو انہیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو جب عذاب بھیجنا ہے تو سریع العقاب، تیز، 1 منٹ میں فرشتہ جائے. اور لیکن اس کے باوجود بھی وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اتنا تیز ہے مگر کوئی متوجہ ہو، وہ مغفرت کرنے والا. لیکن اب یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ ذلت کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے. جرمن میں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ہٹلر نے کیا کیا؟ بخت نصر نے کیا کیا؟
जानते हैं, वो तो हिटलर सबों को जला सकता था मगर चंद लोगों को छोड़ दिया। इतनी नफरत इनसे तारीख के औराक में लिखा हुआ है। जब उससे पूछा कि जब आप इतना नफरत करते हैं तो चंद लोगों को छोड़ा क्यों, सबों को ख़त्म कर देते। क्या कहता है, इसलिए छोड़ा ताकि दुनिया वाले देख लें कि इनको ज़िंदा रहने का शर अशरार बदतरीन लोग हैं। अगर ख़त्म करता तो दुनिया वाले क्या देखते। तो इसलिए मैंने बाकी रखा हूँ ताकि वो भी समझें कि ये इनको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं। तो ये अशरार हैं, अभी भी ये अजाब में ही हैं। हब्लुम मिनल्लाह हब्लुम मिनन्नास, या अल्लाह के सहारे या लोगों के सहारे। ये कोई ज़िंदगी है कि कोई लोगों के सहारे पर ज़िंदा हो? ये तो अभी दूसरी ताकतों के बल पर जी रहे हैं। हकीकत ये है कि इंसान अल्लाह के सहारे ज़िंदा रहे, अपने बलबूते पर कायम हो। तो ये इनकी रुसवाई है और इनकी ठुकाई ये होती रहेगी और ये होती रहेगी। एक वक्त आएगा कि दरख्त भी कह देगा कि ए मुसलमान मेरे पीछे छुपा है। तो यूँ न समझिए कि ये बाइज्जत है, नहीं, ज़िल्लत रुसवा और क्यों ये पढ़ लिए तो इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। हमने तो कुरान में जो तराजुम है उसको किए हैं। तो सुनिए, वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्ज़ि उममा मिनहुमुस्सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक वबलवनाहुम बिलहसनाति वस्सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन। हमने उन्हें मुख्तलिफ़ गिरोह में तकसीम किया, लेकिन फिर भी कुछ नेक लोग हैं। देखिए अल्लाह ताला उनका ज़िक्र गफ़ूर रहीम, मिनहुमुस्सालिहून, उनमें से कुछ नेक हैं, व मिनहुम दून ज़ालिक, कुछ इसके अलावा बुरे हैं। हमने उन्हें उनके आजमाइश की हसनात से और सय्यात से, यानी खुशहाली से बदहाली से, ताकि वो यरजून लौट कर आएँ। खुशहाली से शुक्र करें, बदहाली से सब्र करें, लौटें। लेकिन हुआ क्या, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन वरिथुल किताब यअख़ुज़ून अरज़ हाज़ल अदना व यक़ूलून सयुग़फ़रु लना व इन यअतिहिम अरज़ुन मिस्लुहु यअख़ुज़ूहु अलम युअख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताबि अल्ला यक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ व दरसू मा फ़ीहि वद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला तअक़िलून। खलफ़ पीछे, उनके आए खल्फ ना अहल, खलफ़ पीछे, खल्फ यहाँ ना अहल। कैसे ना अहल, वरिसुल किताब, वर्से में मिली किताब, याख़ुज़ून अरज़ हाज़ल अदना, इस दुनिया का बिल्कुल अदना मोल उन्होंने लिया उसकी। वो यक़ूलून, और कहते थे कि हमारी मग़फ़िरत की जाएगी। मतलब किताब मिली थी किसके लिए, अल्लाह के दीन को कायम करने, नाफिज़ करने, मगर उससे थोड़ा सा मोल ख़रीदा और कहते थे कि अल्लाह में मग़फ़िरत देगा। तो यही हाल हमारी उम्मत की है, मगर ये उसका मौज़ू नहीं है। वही यातिहिम अरज़ुन मिस्लुहु याख़ुज़ू, अगर और भी ऐसा ही मिले तो भी ले लेंगे। अलम युख़ज़ अलैहिम मीसाक़, क्या अल्लाह ने किताब में इनसे अहद नहीं लिया कि अल्लाह यक़ूलु अलल्लाहि इल्लल हक़्क़, कि अल्लाह की बाबत हक़ बात करें। और जो कुछ इसमें उन्होंने पढ़ा भी तो हक़ बात क्या थी, याति मिन बादी इस्मुहु अहमद, यह बात थी, छुपाया। वद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून, मगर ये अकल से काम नहीं लेते। लेकिन इनमें कुछ जो किताब को थामे हुए थे उनका ज़िक्र है, वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताबि व अक़ामुस्सलात इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुस्लिहीन, जिन्होंने किताब को थामा, नमाज को कायम किया, यकीनन हम ऐसे इस्लाह करने वालों का अजर हम दाए नहीं करेंगे। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के अदल है। अब ये आखिरी आयत है किस्से बनी इसराइल का, जो मुजमल हुआ है, तो उसको भी आज पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा दर्स शुरू करते हैं और फिर तफसील से सूरह तहा में आ रहा है।
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ نتقنا، جب ہم نے لٹکا دیا پہاڑ کو ان کے اوپر، جیسے کہ بادل دیکھ رہے تھے اپنے اوپر، جیسے کہ آ گیا پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ کب کی بات ہے؟ جب شریعت لینے گئے تھے تو کہہ دیا تھا کہ لن نؤمن لک یا موسیٰ حتی نری اللہ جہرۃ، یا آپ بات کر کے آ گئے شریعت لے کے، ہم نے دیکھا کہاں، دکھاؤ تو صحیح اللہ۔ تو ان سے عہد لیا گیا اور یہی سمجھتے تھے کہ اب وہ ان پر گرائی چاہتا ہے۔ حکم ہوا کہ خودو، جو ہم نے شریعت دی ہے مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ قصہ ہو چکا ہے، اس لیے میں اختصار کیا ہوں، چونکہ اب آئندہ جو ہے درس شروع ہوگا تاکہ وقت سے پہلے پہنچ جائیں کہ یہ ہمارے جو عالم ہیں، عالم ہم اس وقت عالم دنیا میں ہیں، پھر ایک آخرت کا عالم ہوگا، لیکن دنیا میں آنے سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، تو وہ آئندہ کا جو درس ہوگا عالم الارواح۔ پھر دنیا سے ہمیں جانا ہے عالم برزخ، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس در کے ساتھ احوال برزخ کا بھی بیان ہو، تو اس کو آئندہ جمعہ کے لیے رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمارا درس ابھی ختم نہیں ہو رہا ہے، صرف یہ درس کو ہم موقوف کر کے اب درس بخاری شروع کرتے ہیں، چونکہ حدیث بھی لمبی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو درگزر کرے۔ تو ایک ہی لمحے کے بعد اب درس بخاری شروع ہو رہا ہے۔ چھ نمبر حدیث سے آپ دیکھیے، نمبر لکھا ہے 6، لے لیں جن کے پاس نہیں ہو، وقت نہیں ہمارے پاس زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث آپ کے یہاں تقریباً 5 پیج ہیں، میرے یہاں تو 1.5 پیج ہے، تو اس کو میں آسان کرتا ہوں، آپ میری باتیں ذہن میں رکھیں گے تو خالی ترجمے سے سمجھ میں آئے گا۔ پہلی بات یہ ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ اب جو حدیث شروع ہو رہی ہے اس میں قصہ ہے غیر مسلم کا، روم کا بادشاہ ہرقل، نام سنے ہوں گے، 2 سلطنتیں تھیں، روم اور فارس، تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ پھر حاکم، چونکہ بادشاہ کے ماتحت حاکم ہوتے ہیں ایسے کہ وزیر، پھر اس کا دوست ابن الناطور اور زغاتیر۔ تو قصہ جو شروع ہو رہا ہے غیر مسلموں کے درمیان کا مکالمہ، یہ قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ اعتراض کریں گے کہ یہ کیا بات ہے، یہ ہمارا باب وہی آنا کیسے شروع ہوئی، یہ باب چل رہا ہے اور یہ اس کی آخری حدیث ہے۔ تو سوال ہوگا کہ یہ کیوں امام بخاری نے قصہ لائے؟ تو قصہ پڑھیں گے تو سمجھا بتا دیتے ہیں، قصہ جب پڑھ لیں گے تو بتا دیں گے کہ اس کا کیا ربط ہے۔ اب قصے میں آپ جو پڑھیں گے اس میں آپ کو علم کے طریقے، یعنی بالکل آسان یہ باتیں ذہن میں رکھیں گے۔ تو علم کا طریقہ کون سا ہے؟ ایک تو علم طریقہ کتاب الہی، تو اس کے پاس انجیل تھی، تورات تھی، یہ کتاب علم تھا، اور یہ اہم نقطہ ہے ہمیں جو سمجھنا ہے۔ دوسرا علم لوگوں سے کہ ایک نبی پیدا ہوا مکے میں، یہ دوسرا علم۔ تیسرا علم تاروں کی گردش، تو ہمیں تو قصہ پڑھنا ہے لیکن تاروں کی گردش کیا چیز ہے، پھر اس کی روح۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، سنیے۔ اچھا، اردو ترجمہ ابھی اس وقت آپ نہ دیکھیں، آپ ٹیکسٹ عربی دیکھیں تاکہ کچھ مناسبت ہو، 5% 10% جو بھی سمجھ میں آئے پھر آپ کو بعد میں مطالعے کے لیے۔ تو دیکھیے میں شروع کرتا ہوں۔ حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری۔ یہ زہری یہاں تک 4 لائنیں ہیں، آخر میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ صالح بن کیسان نے زہری سے، یونس نے زہری سے، معمر نے زہری سے۔
اب زہری کہتے ہیں اخبرنی، مجھے خبر دی عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے، انہیں خبر دی عبداللہ بن عباس۔ اب سنیے، ابن عباس ہے نا، ابن عباس کو خبر دی ابو سفیان، چونکہ یہاں وہ زبر ہے اس لیے ابا سفیان بن حرب، امیر معاویہ کے والد، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تو دونوں مکالمے امام بخاری نے پیش کیے ہیں۔ اچھا، یہ جو خبر دی انہوں نے، ابو سفیان نے، انہیں کب خبر دی؟ جب یہ ایمان لائے تب، لیکن اپنے پچھلے واقعے کی خبر دی۔ تو کہتے ہیں کہ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش، رکب رکاب، سوار، تو قریش کے چند سوار وہ بھی تھے ابو سفیان، تو ہرقل ہم نے بلا بھیجا۔ کیوں بلا بھیجا؟ علم کے لیے، کیوں بلا بھیجا؟ اچھا، ہم کانو تجارن بالشام، ہم شام میں تجارت کے لیے گئے تھے۔ اب روم اور شام کا کیا مطلب؟ شام جو ہے بیت المقدس، فلسطین، اردن، سوریہ اور کیا لبنان، یہ سب روم کی حکومت تھی یہاں پر، روم کے ماتحت تھا، اس لیے کبھی شام کبھی روم، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو ہم تو شام گئے تھے، اب یہ فلسطین گئے ہوں، لبنان گئے ہوں، لیکن شام کے علاقے میں ہم تھے۔ فی المدت التی، اس مدت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما دفیہ، ہمیں مہلت دی تھی اب سفیان کو اور کفار قریش کو۔ کیا مطلب؟ صلح حدیبیہ، مہلت دی تھی نا، اس وقت ہم تجارت کے لیے سوداگر گئے تھے، تو بلا بھیجا۔ یہ ہرقل کون؟ بادشاہ۔ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِلْيَا، تو وہ آئے ان کے پاس، اس کے پاس، اور وہ یعنی ہرقل اور اس کے لشکر، اس کے درباری ایلیا نے بیت المقدس وہاں پر تھے۔ فَدَعَاهُمْ، تو ہم جب آئے تو ہمیں اپنے دربار میں فی مجلسی بلایا۔ وَحَوْلَهُ وَزَمَاءُ الروم، اس کے اطراف میں روم کے سب بادشاہ تھے، وہ روم کے بڑے بڑے لوگ تھے، سردار، وزراء۔ ثُمَّ دَعَاهُمْ، پھر ہمیں نزدیک بلایا۔ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، اور پھر ٹرانسلیٹر کو بلایا، ترجمہ کرنے والوں کو، چلیے، تو کہا ترجمہ کرنے والے، ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل، ہذا الرجل یعنی جس کا چرچا چل رہا تھا کہ مکے میں کوئی آیا ہے۔ تو دیکھیے علم بڑھا رہا ہے اپنا، علم اس کو ذہن میں رکھے گا، اس کے پاس علم انجیل سے تھا، تو زبور سے تھا، یہ چرچا ہوا، یہ بھی تھا، تو معرفت کے لیے بلایا۔ کون تم میں زیادہ قریب ہے اس شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی؟ تو ابو سفیان بولے انا اقربہم نسبا۔ کیوں بولے ایسا؟ عبد مناف کے 4 بیٹے، ہاشم، عبد شمس، نوفل، المطلب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، اور ابو سفیان عبد شمس بن مناف، تو عبد مناف، تو یہ رشتہ ہوا۔ فقال ادنہ، تو ہرقل نے کہا کہ قریب کرو میرے۔ وقربوا اصحابہ، اور اس کے ساتھ جو ہے نا انہیں بھی قریب کرو۔ فجعلوا من ظہری، اور ابو سفیان کے پیچھے بٹھا ان کو، قریب کیا، اور پیچھے سب ساتھی اور سامنے ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ ترجمان سے کہتا ہے کہ قل لہم، کہو ان سے، انی سائل، میں پوچھ رہا ہوں، ان ہذا سفیان سے، ابو سفیان سے، ان ہذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں۔ کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، میں کہہ رہا ہوں نا عربی دیکھیے، فَإِن كَذَبَنِي، کذب یعنی جھوٹ بولا، فَكَذِّبُوهُ، کذب یعنی دوسرے کو جھوٹا کہا، تو ابھی گرامر میں فائدہ ہوگا آپ کو۔ اگر جھوٹ بولا، فَكَذِّبُوهُ، دیکھو صدق سچ کہا، صدقو دوسرے کو سچا کہا، اس کو نوٹ کر لیں۔ فواللہ، ابو سفیان کہتے ہیں کہ واللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ، اگر مجھے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں اس محمد کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ ثم کان اول ما سألنی، پہلا سوال اس نے کیا، سنیے،
کیف نسبہ فیکم، یہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا، نسب خاندان کیسا ہے؟ قلت ہوا فینا ذو نسب، میں نے کہا کہ بڑے خاندان والا ہے۔ دوسرا سوال، یہ بات تم میں سے قبل کسی نے کی کہ میں نبی ہوں؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ تیسرا سوال، فہل کان من آبائہ من ملک، کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ چوتھا سوال، کیا اشراف الناس، امیر لوگ یتبعونہ، پیروی کرتے ہیں، یا ضعیف لوگ؟ فقلت ضعفاءہم، میں نے کہا کمزور لوگ پیروی کرتے ہیں۔ پانچواں سوال، ایزیدون ام ینقصون، کہ بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا بل یزیدون، بڑھی رہے۔ اچھا، چھٹا سوال، هل يرتد احد منهم سخطة لدینہ بعد ان يدخل فیہ، یعنی کوئی شخص پھر جاتا ہے دین سے، کوئی برائی دین میں دیکھ کر بعد اس کے داخل ہو؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ ساتواں سوال، فہل کنتم تتہمونہ بالکذب، کیا تم اسے پہلے کبھی جھوٹا بولتے تھے؟ قلت لا، یعنی قبل اس کی کہ نبوت کا دعویٰ کرے تو لا۔ آٹھواں سوال، حل یغدرو، کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ قلت لا، نہیں۔ اب ایک بات انہوں نے بڑھائی، یعنی کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے، یعنی دھوکہ فریب؟ قلت لا، کہا کہ وَنَحْنُ فِي مُدَّةٍ، ابھی ہم ایک مدت میں ہیں، لا ندری ما هو فاعل فیہا، پتہ نہیں وہ اس میں کیا کرتا ہے۔ ایک بات بڑھا دی، اور کہہ رہے ہیں کہ وَلَمْ تُمَكِّنِّي كَلِمَةً أُدْخِلُ فِيهَا شَيْءً غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، اس بات کے سوا مجھے کوئی بات بڑھانے کی گنجائش نہیں تھی، اور کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، فوراً کہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، دربار میں تھے۔ جی۔ نواں سوال، حل قاتلتموہ، کبھی تمہاری جنگ ہوئی؟ قلت نعم۔ قال کیف، کیسی رہی قتالکم؟ یا قلت الحرب بیننا بینہ سجال، ڈول، پانی کا ڈول، کبھی ایک کے ہاتھ میں کبھی دوسرے کے ہاتھ میں، ینال منا ونال، یعنی جنگ بدر میں ہم ہارے، احد میں وہ ہارے۔ دسواں سوال، ماذا یامرکم، کیا کہتا ہے تمہیں، کس بات کا حکم دیتا ہے؟ قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اترکوا ما یقول آباکم، باپ دادا نے جو کہا اسے چھوڑ دو۔ یامرون بالصلاۃ، نماز کا، صدق سچائی کا، عفاف پاک دامنی کا، صلہ رحمی کا۔ یہ ابو سفیان نے جواب دیے۔ اب سنیے، فقال للترجمان، ترجمان سے کہتا ہے کہ قل، کہو ابو سفیان سے، میں نے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا، تو نے کہا کہ انو علی خاندان سے ہے، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ، اسی طریقے سے رسول بڑے خاندان میں بھیجے جاتے ہیں۔ معرفت ہوئی اسے؟ جی۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم میں سے پہلے کسی نے ایسی بات کہی ہے؟ تو نے کہا کہ نہیں۔ تو میرا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بات ایسی پہلے کہتا تو وہ اس کی پیروی کر رہا ہے، لہٰذا پیروی بھی نہیں کر رہا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا؟ تو نے کہا نہیں۔ تو میرا مطلب یہ تھا کہ باپ دادا کی بادشاہت وہ مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا کیا تم اسے جھوٹ کہتے تھے؟ تو نے کہا کہ نہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ جو بندوں پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھے؟ دیکھیے، اللہ پر کیسے جھوٹ۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ بڑے لوگ پیروی کر رہے ہیں یا چھوٹے لوگ؟ تو نے کہا کہ غریب۔ بولے یہی تو رسول کے پیروی کرنے والے ہیں آج تک، غریب۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں؟ تو نے کہا کہ بڑھتے ہیں۔ کذالک امر الایمان، کہا کہ ایمان کا تقاضا، ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ جب داخل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ یتم، یہاں تک کہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا۔ اب سنیے ایمان کی لذت۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا کوئی برائی دیکھ کر لوٹ پھرتا ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ کذالک الایمان، یہی ایمان کی چاشنی اور شیرینی ہے کہ جب یہ کسی دل میں داخل ہوتا ہے اور اپنی
لذت اپنی تاثیر جب روح پر جما دیتا ہے تو جدائی ناممکن، کیونکہ آتے تھے کوئی مرتد نہیں ہوتا تھا۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا حد شکنی کرتا ہے؟ تو نے کہا نہیں، کذالک الرسل، رسول کا بھی بے وفائی نہیں کرتا۔ میں نے تجھ سے پوچھا کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو نے کہا کہ حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی بات کرو، کسی کا شرک نہ کرو، بتوں کی بات سے روکتا ہے، نماز کا، سچائی کا، پاکدامنی کا حکم دیتا ہے۔ فَإِن كَانَ مَا يَقُولُ حَقًّا، یہ جو تم کہہ رہے ہو ابو سفیان، اگر ایسا ہی ہے تو سنو، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، اپنے پیر اٹھایا قدم، کہا کہ میرے اس 2 قدم کے نیچے جو زمین ہے نا، اس کا وہ مالک ہو جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ روم کا بادشاہ ہرقل۔ وَكُنْتُ أَعْلَمُ، اور مجھے اس کا علم تھا، میں جانتا تھا، أَنَّهُ خَارِجٌ، خارج یعنی وہ آنے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم میں سے ہوگا، قریش اور عربوں میں سے۔ وہ سمجھتا تھا کہ بنی اسرائیل سے ہوگا، لیکن اگر میں جانوں، انی عالم انی، اگر میں پہنچ سکوں اس تک تو ضرور پہنچوں گا، اور اگر پہنچ گیا تو اس کے قدم دھوؤں گا۔ پھر دعا بکتاب رسول اللہ، وہ خط منگایا لیا جسے بھیجا گیا تھا دہیت الکلبی کو دے کر عظیم بصرا کی طرف۔ اب دیکھیں ہم تاریخ نہیں پڑھ رہے ہیں، بخاری پڑھ رہے ہیں۔ تاریخ میں آپ کو کیا ملے گا کہ ہرقل کے پاس دہیہ کلبی صحابی ہیں، خط لے کر گئے، وہ بھی صحیح ہے، مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عظیم بصرا کبھی ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس کوئی رسائی نہیں کر سکتا۔ اب جا سکتے ہیں نہیں، پہلے وزیروں کو پکڑنا پڑتا ہے نا۔ تو دہیہ کلبی خط لے کر گئے تھے ہرقل کے نام، لیکن کہاں لے کر گئے؟ بصرا کے حاکم کے پاس۔ اس کو ذہن میں رکھیے، تاریخ بھی صحیح ہے، انہوں نے رزلٹ بیان کیا ہے۔ تو اس حاکم بصرا نے انہیں بھیجا تھا کہ نہیں، ہرقل نے، وہ ہرقل کے نام تھا، الہ ہرقل فقرہ۔ اب اس نے وہ پڑھ کے سنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبداللہ رسول الہ ہرقل عظیم الروم، روم کا بادشاہ ہرقل۔ اور یہ خط ہوتا ہوا کہاں سے آیا؟ حاکم کے پاس سے۔ سلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ڈائریکٹ سلام غیر کو نہیں کر سکتے، جو پیروی کرے۔ اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلم تسلم، ایمان لے آؤ، اسلام قبول کرو، سلامت رہو گے۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، 2 دفعے اجر دے گا، ایک تو ایمان لایا اس کا، اور تیری رعایا ایمان لائے گی، ہے نا۔ اچھا، یا ہے کہ ایک ایمان جو تو نے انجیل پر ایمان رکھا اور اب قرآن پر رکھا، ایک ہی بات ہے، دونوں ہی مراد ہے جی۔ جب بادشاہ ایمان لائے گا تو رعایا کا بھی اجر ملے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، اور اگر روگردانی کی، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ، یہ عربی ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں میں، آپ کے یہاں IUEC نہیں، اختلاف تو ہوتا رہے گا، مطلب رعایا، تو آپ پر رعایا کا بھی ذنب رہے گا۔ اور یہ آیت کلام پاک کی لکھ دیا، اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف، ہم تمہارے درمیان ایک ہی ہے کہ نعبد اللہ نعبد الا اللہ، ہم ایک ہی اللہ کی پرستش کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں اللہ کو چھوڑ کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر وہ روگردانی کرتے ہیں تو اے مسلمانوں کہو اشہدوا بِأَنَّا مسلمون۔ یہ خط پڑھ کر سنایا۔ ابو سفیان کہتے ہیں فلما قال ما قال، جب ہرقل نے جو کچھ پڑھ کے سنایا اور جب کہنا تھا جو کہا، وہ فریغ من قراءۃ الکتاب کثر عنده الصخب، شور ہوا، کیا ہوا؟ شور۔ وارتفعت الاصوات، آوازیں بلند ہوئی۔ واخرجنا، ہمیں نکال دیا گیا۔ اب اس کے جو خاص جو تھے، چلو، فقلت لاصحابی، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو مکہ سے آئے تھے نا، حین اخرجنا، جب مجھے نکالا گیا، لقد امر عمرو بن ابی کبشہ، ابو کبشہ کے بیٹے کا تو درجہ بہت بڑا ہو گیا۔ ابو کبشہ سے مراد کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کے رضائی باپ کی طرف نسبت تھی۔ یہ ہے کہ یہ عربوں کو کم درجہ دینے کے لیے اس طرح کہتے تھے۔
इन्नहु यखाफु मलिक बनी अस्फर के रूम का बादशाह भी उनसे डरने लगा। देखिए, फमा ज़िल्तु मूक़िनन, मैं उस वक्त में मैं यकीन करता था कि सयज़हरु कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब होगा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझ में इस्लाम दाखिल कर दिया। ये किस्सा मुकालमा किसके दरमियान हुआ? हिरकल के और अबू सुफियान के। अब दूसरा मुकालमा सुनिए, बल्कि कान इब्न नातूर साहिबो एलिया हाकिम, क्योंकि ये बादशाह था तो ये उसका मिनिस्टर था, तो ये क्या था? साहिबो एलिया, बैतुल मुक़द्दस का हाकिम था, वो हिरकल और इसका साथी भी था। सुक़फ़न अला नसार शाम, हेड पादरी भी था पूरे शाम का, हम बोलेंगे मुफ्ती आज़म हुकूमत का जी, वो बयान करता है। अब ये इब्न नातूर बयान करता है, तीन वस्फ़ इसके हुए हैं। अन्न हिरकल ही न कदम एलिया, कि जब हिरकल बैतुल मुक़द्दस में आया, फ़लस्तीन आया, अस्बह यौमन खबीसन नफ्स, अस्बह यानी उठा, देखा तो रंजीदा है, खबीसन नफ्स। फ़क़ाल बाद बतारिक़ती ही कदिस्तन करना है अतक, तो बाद उसके साथियों ने कहा कि तुम्हारा चेहरा क्या हो गया? हम क्या कहते हैं? वो खैरियत तो है, इस तरह हम पूछते हैं जब कोई नाराज़ मिलता है, खैरियत तो है ये। तो इब्न नातूर कहता है वकान हिरकल जज़्ज़ाअन, बादशाह तो था, नुजूमी था, यंज़ुरु फ़िन नुजूम, सितारों की गर्दिश में देखता था। फ़क़ाल लहुम ही नसलू, ये ख़ुद भी पादरी, रईस पादरी था। जब लोगों ने पूछा तो कहा कि इन्नी राइतुल लैलत, मैंने रात को देखा, ही न नज़र तो फ़िन नुजूम, सितारों की गर्दिश में, तारों की चाल में। क्या देखा? मलिकुल खितान का ज़हर, खतना करने वालों का बादशाह आ चुका। ये तीसरा इल्म, कौन सा? तीसरा। फमन यख्ततिन मिन हादिल उम्मा, कौन खतना करता है? क़ालू लैसा यख्ततिन इल्लल यहूद, बोले यहूद के सिवा कोई खतना कोई नहीं करता। आप रंजिदा क्यों हैं? फ़ला युहिम्मन्नका शानुहुम, ये रंजिदा क्यों था? उन्हें उसका इल्म नहीं। ये रंजिदा प्यास के लिए था, तड़प थी, वो समझे कि ये परेशान है। फ़ला युहिम्मन्नका वक्तुब इला मदाइन मुल्किक, तेरे हाकिमों को लिख दे, फ़यक़्तुलू मन फ़ीहिम मिनल यहूद, अल्लाह आज ही पढ़ चुके कैसी ज़िल्लत यहूदियों पर कि यहूदियों को कत्ल करो। देखिए, फ़बैनमा हुम अला अम्रिन, हम ये बातें कर ही रहे थे कि उतिय हिरकल बिरजुलिन अरसल इली मलिक गस्सान, एक आदमी आया जिसे गस्सान के बादशाह ने भेजा। क्या वो आदमी? युखबिरु अन खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खबर दे रहा था कि मक्का में एक शख्स आया, वो दावा करता है नबूवत का। अल्लाह, तो उसे बुलाया। फलम मस्तखबर, उससे पूछा हिरकल ने, तो कहा कि लोगों ने इज़हबू, ज़रा ले जाओ, देखो खतना किया है कि इसने कि नहीं इसने, यानी वो चाहता है कि ये, क्योंकि वो ज़ाहिर होगा किसमें? खतना करने वालों में। देखो, फ़नज़रू इलैहि फ़हद्दसू अन्नहु मुख्ततिनुन, बोले कि हाँ इसकी तो खतना हो चुकी है, देख लिया उसे। हाँ, वसअलहु अनिल अरब, अरबों के बारे में, तो बोले हाँ वो खतना करते हैं। तो क्या बोला हिरकल? हादा मलिक हादिल उम्मत कद ज़हर, तीसरा इल्म जो उसने देखा था ना, ये बादशाह, इस उम्मत का बादशाह गालिब आ गया। सुम्मा कतब हिरकल इला साहिब लहू बि रूम, अब रूम में उसका एक दोस्त ज़गातिर नाम का, वो भी इसके इल्म का नज़ीर था, यानी वो भी नुजूमी था। वो सारा हिरक उसको लिख दिया ये सब बातें, और सारा हिरकल इला हिम्स, और वो चला कहाँ? हिम्स। फ़लम यरम हिम्स, अभी हिम्स से निकला ही नहीं था, हत्ता आताहु किताबिन साहिबी वाफ़क़ु ज़गातिर, तो उसने तो एक ख़त भेजा, उसी जन्ब से फिर ख़त आया, युवाफ़िक़ु राय हिरकल अला खुरूज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन्नहु नबी। तो ये किससे हुए? वो भी अभी ईमान नहीं लाया था। फ़अदिन हिरकल लिउज़मा रूम फ़ी दस्करतिल लहू बिहम्स, तो उज़मा रूम को सारों को अपने महल में बुलाया। सुम्मा अमर बिअबूहा फ़गुल्लिकत, और हुक्म दिया हरकारों से कि दरवाज़ों को बंद कर दो। ये क्यों कहा?
اس لیے کہ پہلی مجلس میں چیختے ہوئے لپکے تھے نا دروازوں کی طرف، شور ہوا تھا، دروازوں کو بند کیا. ثم اطلع فی البالا خانے میں برآمد ہوا، نمودار ہوا، جیسے خطیب آتا ہے نا پیچھے سے. جی یا معاشر الروم، اے معاشر الروم. تو امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو ذرا، جو مسلمان تو نہیں غیر مسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یا حل لکم فی الفلاح، کیا تم کامیابی چاہتے ہو؟ کیا تم بھلائی چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا ملک ثابت رہے؟ فتبایعوا ھذا النبی، اس نبی سے بیعت کر لو. اس لیے امام بخاری نے یہ حدیث بیان کی کہ میں کیا تعریف کروں. پہلے سوال کا جواب، میں کیا رسول کی تعریف کروں؟ دوسرے تعریف کرتے ہیں وہ سنو. لہذا ترتیب صحیح ہوئی. جی فحاسوا حیست حمر الوحش الابواب، وہ چیخنے لگے جیسے جنگلی گدھے، او ہو، اور دروازے کی طرف نکلے. فوجدوها قد غلقت، کڑچی لگی ہوئی، کھول نہیں سکتے. یہ اس مجلس کی حالت تھی. فلما را ہرقل نفرتم، ہرقل نے دیکھا ہی نہیں اس نبی سے اتنی نفرت، اس حق باز سے. ایس من الایمان، ان کے ایمان لانے سے وہ مایوس ہوا. قال ردوہم علیہ، چلو واپس بلا ان کو سبوں کو. تو واپس بلائے. کہا کہ ان مقالتی، جو میں نے ابھی آپ کو میں نے بات کہی نا، یہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ تمہارے دین پر باقی ہو یا نہ ہو. او فوراً سجدہ کیا اور راضی ہوئے. فکان ذلک آخر شان ہرقل، یہ آخری حالت تھی امام بخاری نے بیان کی. پھر یہ آگے 3 لائنیں جو میں نے بیان کیا. اب اس کی روح، یہ تو واقعہ ہم نے پڑھ لیا. جی سب سے پہلی بات کہ یہ وحی کے باب میں آخری حدیث، اور ان کا قصہ کیوں لایا امام بخاری نے، آپ جانتے ہیں کیوں لایا، کہ میں کیا کہوں، غیر کہتے ہیں وہ سنو. تو بخاری پڑھنے والے کا علم کیسے سنجیدہ ہوگا؟ آپ جانتے ہیں ابھی بھی کتنے غیر مسلم کتابیں اردو میں لکھتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں. تو کچھ حضرات جو قرآن و بخاری سے ناواقف ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی بات کیوں پیش کر رہے ہیں آپ؟ کیا قرآن حدیث کافی نہیں ہے؟ قرآن حدیث سے تعریف کیجئے. بتائیے، جب امام بخاری غیروں کا قول پیش کرتے ہیں تو آپ ہمیں کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیر تعریف کرتا ہے تو کرنے دیں، اس کا بھی حوالہ ہم دے سکتے ہیں. کئی مسائل اس میں حل ہوتے ہیں. لیکن یہ تو آسان ہے. اب جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان، ہمارے پاس ایمان ہے، اور آپ سنتے ہوں گے تو معرفت، یہ معرفت لوگوں نے خاص کر دی صوفیوں کے لیے اور بدعت پیدا کر دی. تو یہ معرفت کیا صوفیوں کے لیے؟ تو معرفت کے معنی کیا؟ پہچان. تو دیکھیے ہرقل کے پاس ایک علم تھا کتاب الہی کا، انجیل کا، توریت کا. پھر اس کے پاس دوسرا علم آیا، لوگ چرچا کرنے لگے. پھر تیسرا علم تاروں کا. لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کیوں بلایا؟ اس کا نام ہے معرفت. اس کا نام کیا ہے؟ معرفت. لوگ کہتے ہیں نا معرفت الہی، بولے بڑے بزرگ ہیں انہیں معرفت الہی ہے. تو معرفت الہی تو ہر ایک کا کام ہے، ہر فرد کا کام ہے کہ معرفت الہی. معرفت رسول، وہ معرفت الہی کے لیے نہیں بلایا تھا اس نے، معرفت رسول کے لیے. اس کو بھی ذہن میں رکھیے. معرفت الہی تو اس کے پاس تھی، معرفت رسول کے لیے. ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، مگر اللہ کون؟ کچھ تصور کرتے ہیں لوگ. بچپنے میں جب ذکر ہوتا ہے اللہ کا تو کہتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہوگا. انہوں نے کنگ کانگ کو دیکھا تو ان کی جیسی باتیں کرتے ہیں. میں کتنے کلو کا ہوگا؟ تو بچے ہیں، 500 کلو کا ہوگا. تو یہ ہے معرفت کہ اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں. مگر یہ تو پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا نا. تو یہ معرفت حاصل کریں، اور معرفت آپ کو حاصل ہوگی تو گویا کہ ایک ہے ایمان. لیکن ایمان حاصل کرنے، مکمل کرنے کے لیے معرفت ضروری ہے، اور معرفت کے لیے علم. تو بغیر علم کے معرفت نہیں، بغیر معرفت کے ایمان پختہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہوئی. اب ہم چلتے ہیں کہ اس نے جو تاروں کی گردش میں دیکھا، یہ علم صادق آیا. اس نے دیکھا کہ قد ظہر، وہ ظاہر ہوئے. فرعون کے زمانے میں بھی گردش، تاروں کی گردش میں دیکھا. تو کیا بات ہے پھر؟
آخر یہ علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاروں کی گردش سے جو منع کیا یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ آخری بات ہے۔ تو سنیے، یہ ایک علم ہے۔ علم کے 3 طریقے ہیں، 4 طریقے ہیں۔ دیکھو، انسان کانوں سے، آنکھوں سے، دل سے، یہ بھی ایک علم ہے۔ لیکن اس علم کو کیوں منع کیا گیا؟ دیکھیے، اگر کوئی سائنٹسٹ ہے اور وہ بتلا دیتا ہے کہ یہ چاند کی گردش، یہ 29 کو چاند ہونا چاہیے اور 29 کو ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ گردش میں نے دیکھا تو یہ 30 کو ہی ہوگا اور وہ 29 کو نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، مگر ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اس کے اس علم پر تکیہ نہ لگائیں۔ شریعت میں کیا حکم ہے کہ انسان جد و جہد کرے، کوشش کرے، اعتماد کرے۔ اس لیے فرمایا کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو عید کرو۔ یہ ہمیں حکم ہوا کیونکہ یہ اسلام ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اگر اس علم پر توکل کریں گے تو فساد کا خطرہ ہے۔ جو علم سے بتاتا ہے پھر اس میں شرک، اور جو ہو رہا ہے آج کل۔ لہٰذا علم نجومی کا سیکھنا، سکھلانا، ان پر بھروسہ کرنا، یہ فالگیری کرنا، یہ سب شریعت میں اس لیے منع کر دیا گیا۔ اور پھر یہ علم نجوم ہے کیا؟ اس میں شیطانوں کی مداخلت ہوئی ہے، اور پھر کبھی صحیح نکلتا ہے، کبھی غلط نکلتا ہے۔ باقی یہ ماننا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے جادو بھی ایک علم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جادو کا وجود نہیں، ایسا نہیں۔ ستاروں کا ایک علم ہے، ان کی گردش ہے۔ لیکن ہمیں عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں، جد و جہد کریں، اور اس تو یہ ہماری شریعت مطہرہ ہے۔ تو اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لمبی حدیث تھی، چلیے ابھی کوئی حدیث میں، حدیث تو واضح ہے قرآن کے درس میں کہیے، اور اگر سمجھ گئے تو اچھی بات ہے، ماشاء اللہ۔ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ وہ ایمان لایا کہ نہیں لایا ہے نا، یہ سوال ہے۔ اب میں نے وہ ابن عباس کا جو قول بتایا نا، یہ تفاسیر میں جو ہے نا آپ کو کئی چیزیں ملیں گی، چونکہ امام بخاری نے کہہ دیا کہ ہاں یہ آخری حال اس کا تھا۔ اب واللہ عالم، اب کئی لوگوں نے کوشش کی ہے کہ وہ دل سے اس نے ایمان لایا تھا، تو ہم تو امید رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لایا ہو، مگر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، وہی پھر وہ اقوال ابن عباس کی طرح، اس لیے میں نے اس کو چھیڑا نہیں۔ لیکن جنہوں نے کہا لکھا ہے تو ہم انہیں انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرا قصہ آئے گا، نجاشی۔ ہاں ہاں، یہ اچھا ہوا انہوں نے سوال کیا، چونکہ ایک قصہ اور آئے گا، وہ بھی مکالمہ ہے، تو وہ نجاشی، کیا اس کا نام نجاشی، جس کی غائبانہ نماز پڑھائے گی۔ تو یہ بہت اچھا کیا آپ نے، کئی لوگ سننے والے کنفیوز نہ ہو۔ تو ہرقل یہ ہے اور وہ ہے نجاشی جو ایمان، جی حبشہ کا، جی بہت اچھا، چونکہ وہ حدیث آئے گی اس لیے میں نے وہاں چھوڑ دیا۔ تو وہ بہت اچھا کیا آپ نے، تاکہ لوگ غلط نہ سمجھیں۔ تو وہ نجاشی ہے، وہ تو ایمان لایا تھا اور اکرام کیا تھا، اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اسی لیے امت کہتی کہ غائبانہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں پڑھی جا سکتی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تخصص نبی کا ہے۔ تو بہرحال یہ تو اختلافات تو چلتے رہیں گے۔ جی ماشاء اللہ، چلیے۔ ہاں، یہ بات ہے۔ دیکھیے، اب یہاں پر آپ کو ملے گا قول النبی بھی ملے گا، ہے نا، بخاری میں آپ کو قول صحابہ بھی ملے گا۔ اب یہی ابن عباس نے ابو سفیان سے، ہاں یہ بات ہے۔ تو یہ تو آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے لغت، کیا ہوتی ہے لغت، اور ایک ہوتی ہے شریعت۔ شریعت میں حدیث کسے کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائے وہ قول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب امام بخاری نے اسے، یہ جتنے بھی امام بخاری میں، اسے قرآن ہے، قرآن میں ساری آیتیں اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں قول فرعون بھی ہے، قول مجرم بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر افادت کے لیے امام بخاری نے تو یہ جو حدثنا کہا،
تو اسے ہم حدیث کہیں گے کہ یہ حدیث بخاری میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ یہ آیت کلام پاک میں ہے، البتہ یہ قول اللہ کا نہیں بلکہ ان کیدکن عظیم ہے نا، کہ بھئی وہ عزیز مصر کہتا ہے کہ اور تو تمہارا مکر بہت خطرناک ہے، اللہ نے نہیں فرمایا، صحیح ہے نا. تو یہ ہے تو قول رسول بھی کہا جاتا ہے. میرے گزشتہ بھی میرے اس سے میں نے کہا کہ قول رسول تو کچھ لوگ پریشان تھے، تو وہ پریشان نہ ہو، لغت کو اور باقی حدیث رسول اور صحابہ کے لیے قول، لیکن قول کا اطلاق حدیث رسول پر بھی اطلاق ہوتا ہے. اچھا، اب رہا سوال وہ جو شرعی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قول، اب تو قول کہنا پڑے گا نا، آپ نے عمل کیا اور آپ نے سکوت کیا، تین کتنی؟ تو یہ سکوت کو آپ کو الفاظ میں کیا ملے گا؟ تقریر. اس لیے سب وہ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ بخاری پڑھنے والوں کو میں جو کہتا ہوں نا بخار آتا ہے وہ اس لیے کہ قولی، عملی اور تقریری. تو تقریری معنی کیا؟ وہ تقریر کرنا نہیں، لیکچرر نہیں ہے. تقریر کے معنی ثابت کرنا. جیسے ایک جماعت نے ظہر کی نماز راستے میں پڑھی، عصر کی، ایک جماعت نے وہاں جا کر پڑھی، آپ خاموش رہے، تو آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ بھی صحیح، آپ بھی صحیح. تو یہ تین حدیثوں کے طریقے ہوئے، لیکن ہر ایک کو قول بھی کہہ سکتے ہیں. اور البتہ جب آپ پیش کر رہے ہوں صحابہ کے اقوال رسول کے، تو وہاں آپ تمیز کریں حدیث رسول اور قول رسول. اچھا واضح، ماشاء اللہ، بہت اچھا کیا آپ نے. تو اب تو واضح ہوا نا جی. چلیے پوچھتے رہیے، اس طرح کئی چیزیں ملیں گی، اس لیے میں نے اس کو شروع کیا، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف قرآن تو نقص رہے گا، حدیث کا بھی جوڑ ہو تو اس میں تاریخ کوئی مناسبت ہوگی. دیکھیں تاریخ میں اور بخاری میں آپ کو یہ فرق ملے گا، لیکن بخاری یہ ماسٹر ہے جی ہاں. اور وہ بھی غلط نہیں، انہوں نے رزلٹ بیان کر دیا کہ ہرقل کے پاس دہا قلبی کا خط گیا، ایک ہی بات ہے. جی 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 ہاں، یہ مسئلہ بہت اہم ہے. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، وقت تو نہیں ہوا ہے نا. دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یوں لا اکراہ فی الدین، کیا بہت اہم سوال ہے، سنیے غور سے، کہ دین میں زبردستی نہیں، پھر یہ پہاڑ اوپر کیوں لٹکایا گیا؟ لیکن آپ ذرا سمجھیں، لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہی نہیں سمجھے ہم. بھائی لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا؟ کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان مت بناؤ. نوٹ کر لیں، کسی غیر کو اس کو پکڑ کے تلوار پہ کلمہ پڑھو نہیں، لیکن جو مسلمان ہے کان پکڑ کے نماز پڑھواؤ. تو مسلمان کے لیے نہیں ہے. آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اگر کوئی غلط کام کرے گے تو درے پڑیں گے حضرت عمر کی طرح. تو انہیں شریعت دی گئی، پکڑو ڈنڈے سے. تو ایک مسلمان کو دیکھیے کوڑے لگتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہو، تو لہٰذا لا اکراہ فی الدین میں فرق کریں. کس کے لیے لا اکراہ فی الدین؟ غیر کے لیے. اور جب آپ دائرے میں آ گئے تو قید میں آ گئے. ٹھیک ہے، چلیے ماشاءاللہ ایسے سوال پوچھتے رہیں جی. وہ تو پیاس تو علم کی کبھی بجھے گی نہیں جی، کتنا بھی پڑھتے رہیں. لیکن طریقہ اس کو 1 گھنٹہ کافی نہیں ہے. اس درس کو ہم نے 1 گھنٹے میں پڑھی تھی، میں نے مختصر کر دیا آدھے گھنٹے میں. سمجھ تو گئے نا جی؟ آپ لوگوں کی برکت سے ہو گیا جی. ہاں تو وہ سمجھتے نہیں نا، یہ اس کو آپ بھیجیں اس بات کو.